نہیں، آپ پاکستان کی جو قوم ہے اور پاکستان کی ریاست جو ہے پوری دنیا میں بے توقیر ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر اگر نثار علی خان نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے کہ اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از ایدر اے فیلڈ اسٹیٹ اور اے روگ اسٹیٹ اور بوتھ، تو اس کا جواب ہمیں حکومت سے چاہیے کہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور جس طرح زاہد صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں اس کا جواب لینا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے معاملہ کہ ملٹیپل لیول پہ جو فیلئر ہے، اور سب سے بڑا فیلئر تو اسٹریٹجک لیول کا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جو کہتے ہیں کہ میں سپریم کمانڈر ہوں پاکستان کی آرم فورسز کا، اگر وہ آن ریکارڈ ہے امریکہ کو کہتے ہوئے کہ جی kill them and you Americans are worried about collateral damage, we are not worried، تو اس طرح کے جب آپ لائسنسز دیں گے دوسرے ملکوں کو تو اس طرح کے واقعات جو ہم نے دیکھا ہے آباد میں وہ ہوگا۔ تو جو حکومت کی جو اوور سائٹ پالیسی ہے، کیونکہ عوام نے ان کو صرف شیروانیاں پہننے اور وزارتیں لینے کے لیے ووٹ نہیں دیے، پاکستان نے ان کو پاکستان کی سرزمین کے ایک ایک انچ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی ہے، اور اگر یہ ذمہ داری کسی اور کے سر پر تھوپ دیں تو ہمیں ان کو اسرٹ کرنا پڑے گا کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوا ہے، جو ہماری انٹرنل کانٹرڈکشنز تھیں مشرف دور سے چل رہی تھی پاکستان کی فارن پالیسی میں، وہ اب کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ بات خرم صاحب یہیں پہ رکیے گا، کیونکہ یہیں سے شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر تمام الزامات آتے ہیں۔ شاہ صاحب، ہماری فارن پالیسی میں تبدیلی کیا ہوئی ہے آپ کے زمانے میں یا اس حکومت کے زمانے میں؟ دیکھیے، ہماری فارن پالیسی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس میں جو ہم نے تبدیلی لانے کی کوشش کی وہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات سکلکل رہے ہیں، کبھی ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم موسٹ سینکشن ایلائی ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم پریسلر امینڈمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام میں، پبلک اوپینین میں امریکہ کے بارے میں رائے اچھی نہیں ہے۔ اگر اس رائے کو آپ نے تبدیل کرنا ہے تو آپ کو ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنے ہوں گے۔ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو ون کرنے کے لیے آپ کو پاکستان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم انڈیورنگ پارٹنرشپ جو ہے وہ تشکیل دینی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں بیونڈ ٹیررزم سوچنا ہوگا، ہمیں پاکستان کی اکنامک ویل بینگ کا سوچنا ہوگا، ہمیں پاکستان کے انرجی کرائسس کا سوچنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر ہم نے ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے اس کو اپ گریڈ بھی کیا، اس کو وسعت بھی دی۔ اس کی بنیاد پر ٹیررزم کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے، اور جو افغانستان اور پاکستان میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی تھیں اور جب انسٹیٹیوشنل ڈسکنیکٹ کی بات ہوتی تھی، تو میں نے میونخ میں تجویز دی تھی جو قبول کی گئی تھی کہ ایک ٹرائی لیٹرل انگیجمنٹ کی جائے بٹوین امریکہ، پاکستان اینڈ افغانستان، اور اس کے نتائج بہتر ہونے شروع ہو گئے تھے اینڈ وی ہیڈ اسٹارٹڈ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اب اس کا پہلا دھکا جو لگا وہ یہ تھا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ۔ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے پر جب پاکستان کا موقف بڑا واضح تھا، دفتر خارجہ کا موقف میرا بڑا واضح تھا کہ اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل نہیں ہے، تو امریکہ نے جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور جو دھونس ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی وہ بے جا تھی۔ مگر شاہ صاحب، سوری قطع کرانے کی بہت معافی، مگر یہی بات ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو بریفنگ میں بھی ہمیں کہی گئی ویزاز کی، ریمنڈ ڈیوس کوئی ایک انہونی بات تو نہیں ہو گئی تھی، مسلسل میڈیا میں بھی خبریں آ رہی تھیں، باتیں کی جا رہی تھیں کہ سسپیشس موومنٹ ہے لوگوں کی، آپ اس وقت فورن منسٹر تھے، آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا، کوئی نوٹس لیا، کوئی جانا چاہیے کون لوگ ہیں، کہاں سے ویزا دیے جا رہے ہیں ان کو؟ دیکھیے جہاں تک ویزا کا تعلق ہے، فورن آفس کے علم میں یہ بات لائی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے این پیٹرسن اس وقت وزیر تھیں، وہ بار بار ویزوں کی کمپلینٹس کرنے آتی تھیں کہ جی ہمیں ویزے نہیں مل رہے، ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے، آپ نے پروسیجر سخت کیے ہوئے ہیں، اور وہ شکایت بار بار ہوتی تھی کیونکہ ہمارے ایک پروسیجرز ہیں۔ اب ویزاز کا دینے کا ایک لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے، اس پروسیجر کے تحت جب تک ویزے دیے جاتے رہے مسئلہ نہیں رہا، جب اس پروسیجر کو بائی پاس کیا جانا چاہا تو مشکلات پیدا ہوئے۔ ایک بریک لے لیے شاہ صاحب، سن لیجئے، فورن آفس نے اس پر آبجیکٹ کیا کہ آپ پروسیجرز کو فالو کیجئے، اور پھر ایک اسپیشل ڈسپنسیشن دی گئی ٹو دی ایمبیسڈر ان واشنگٹن، جو کہ فورن آفس کی سوچ کے برعکس دی گئی، اور وہ اوپر سے حکم آیا اور ان نے دیے ویزے، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ اوپر سے کہاں سے حکم آیا شاہ صاحب؟
آپ جانتی ہیں کہاں سے آیا. اس میں میں نے آپ دونوں سے کامنٹ لینا ہے. پرائم منسٹر کو خط لکھا, انہوں نے اسی دن اسی خط پہ کارروائی کی اور ایمبیسیڈر حقانی کو اجازت دی. بریک کی طرف جانا ہے مگر انہیں کہا ویزا بائی پاس ہوئے یا اب تو بغیر ویزا کے انٹرنس ہو گئی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وقفے کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. تمام سوالات کی جن کے بارے میں جوابات جاننے کے لیے پوری قوم اس وقت انتظار کریے. ہارون رشید صاحب, جانے سے پہلے ہم نے ویزاز کی بات کی, ویزا پالیسی کی بات کی. ابھی آج یہ کہا گیا کہ جو ممالک دہشت گردوں کی مدد کریں ان کے بارے میں تحقیقات کا کہا گیا ہے, مگر بغیر تحقیق کے ہم پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم ان میں نمبر 1 ہیں شاید جو دہشت گرد کو چھپا رہے ہیں, جو دہشت گرد کی مدد کر رہے ہیں. اس ایشو کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا بائسڈ ہے. دیکھیے گزارا یہ ہے, یہ تو پریزیڈنٹ اوباما نے بڑا عظیم انکشاف فرمانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کوئی نیٹ ورک ہے. یہ تو جیسے کسی نے کہا تھا کہ بچڑا ہوگا یا بچڑی ہوگی. او بھائی نیٹ ورک تو موجود ہے, یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے. کیا وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکاری نہیں ہے, پریزیڈنٹ اوباما کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ کمپاؤنڈ کے بارے میں تو نہیں مگر اس مشکوک کال کے بارے میں اطلاع ISI ہی دیتی رہی اور یہ ایکسپیکٹ کرتی رہی کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ ہمیں بھی بتائیں گے اور پھر آگے بڑھے گی تحقیقات. انہوں نے نہیں بتایا. معاہدہ انہوں نے توڑا ہے, بٹرے انہوں نے, چیٹ انہوں نے کیا ہے. بٹرے اگر صحیح لفظ نہیں, چیٹ انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے چونکہ یہاں سے پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ اپنے ایجنٹوں کی تعداد کم کریں, اور یہ ریمنڈ ڈیوس والے واقعے کے بعد اس کو صحیح پرسپیکٹو میں مہربانی کر کے دیکھیے. یہ بات چیف آف آرمی سٹاف نے امریکیوں سے کہی تھی کہ کسی دن کوئی حادثہ ہو جائے گا, آپ کی گاڑی ٹنٹڈ گلاس والی اگر گزرے گی تلاشی دیے بغیر کوئی فائر کھول دے گا. اس کے برعکس ایک واقعہ ہو گیا. اس کے بعد یہاں سے پریشر تھا. اب یہ اس واقعے کے بعد وہ پاکستان پہ پریشر ڈال رہے ہیں تاکہ جو منوانا چاہیں وہ منوا سکے. افغانستان میں انڈیا کا رول منوا لیں, ویزوں کی پالیسی پہ پاکستان کے اعتراضات نہ مانیں. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں تعداد کریں, دیکھیے ISI کے چیف نے کہا CIA کے چیف سے کہ اگر مفادات مشترک ہیں اور کاز مشترک ہے تو اپنے آدمیوں کی فہرست آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے, ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ایک اور بات پہ آپ غور فرمائیے, یہاں کچھ لوگ ISI کے فیلئر میں کوئی شک نہیں ہے, اس پہ 2 opinions نہیں ہیں, بہت بڑا فیلئر ہے اور فوج کی بات ناکامیاں ہیں اور اس کو اجاگر بھی کرنا چاہیے. وہ انکوائری اس لیے میں کہتا ہوں کہ قابل اعتبار انکوائری ہونی چاہیے. لیکن یہ ISI کے خلاف بہت سے لوگ اچانک گانا گانے لگے تھے مختلف پارٹیوں کے. یہ کس کے کہنے پہ گا رہے تھے پہلے ہی, یہ واقعہ تو اب ہوا ہے نا. یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں, ان کے جوابات جانے چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب, اسی حوالے سے دوبارہ جو سسپیشس موومنٹ ہے, ایک اور بڑی خطرناک بات بتائی گئی کہ شاید اس وقت CIA کے افراد کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے, معلوم ہی نہیں ہے ISI کو کون کون لوگ ہیں. یہ آپ کی معلومات میں تھا کہ اس قسم کی مشکوک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہاں پر؟ نہیں, یہ تو انٹیلیجنس کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن میں یہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا. ہارون رشید صاحب نے جو بہت سی باتیں کی ہیں وہ بہت صحیح ہیں اور وہ سپاٹ آن ہیں. میں اس میں ایک اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ میں فکر مند اس لیے ہوں کہ بات یہاں تھم نہیں جائے گی. مجھے خدشہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے, ایمن الزواری کا ذکر کیا ہے, کوئٹہ شورا کا ذکر کر رہے ہیں, ملا عمر کا ذکر کر رہے ہیں, اگر اس قسم کا دوبارہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا اور پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات صحیح کی ہے, اور یہاں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے, یہاں ایک نیشنل ایشو ہے, اس پہ نیشنل اپروچ کا انہوں نے ذکر کیا اور میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ نیشنل اپروچ ہونی چاہیے. اب نیشنل اپروچ کا تقاضا کیا ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لیں, حقائق بتائیں, مشاورت کریں, ان پٹ لیں, اور اس ان پٹ کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز جو ہیں, ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, ان سے ان پٹ لیں اور لے کر ایک نئی ٹرمز آف انگیجمنٹ
ان سے شروع کریں امریکہ کے ساتھ اور ان سے کہیں کہ دیکھیے آپ اگر ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں تو پھر آئیے بیٹھ کے ایک ڈیموکریٹک آرڈر میں آپ نئی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہم سے طے کیجئے اور ان ٹرمز آف انگیجمنٹ کو پھر رائج کریں، نہیں تو ایسے حادثات آئندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی بات ہے آئندہ، اور اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم آئندہ کا بھی نہیں کوئی گارنٹی دے سکتے کہ آئندہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمز آف انگیجمنٹ آپ کیسے کریں گے جب آپ اتنے بیک فٹ پر ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے، بیک فٹ کی بات نہیں ہے فری، اس میں جو ہے نا تھوڑی سی کلیئرٹی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے۔ ایشو میں نہیں سمجھتا پاکستان امریکہ ریلیشنز ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہے۔ ایکچولی ایشو یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی ریلیشن شپ۔ دیکھیں کاروبار کو ریلیشن شپ نہیں کہتے۔ میں جب دکان جاتا ہوں اور میں بسکٹ لیتا ہوں تو میرا کریانے کی دکان والے سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو جاتی۔ میں اس سے بسکٹ لیتا ہوں، وہ مجھے بسکٹ دے دیتا ہے، میں اس کو پیسے دیتا ہوں، وہ کہتا ہے تھینک یو، خدا حافظ۔ یہ ریلیشن شپ ہے، دس از ناٹ ریلیشن شپ۔ لیکن ایکچولی ایشو امریکہ اور پاکستان کا نہیں ہے، ایکچولی ایشو پاکستان اور پاکستان کا ہے۔ ایشو پاکستان کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور ان کی عوام کے ساتھ ریلیشن شپ کا ہے۔ اس میں کئی عناصر ہیں لیکن سب سے اہم عناصر یہ ہے کہ عنصر اس کا یہ ہے کہ اگر ہماری جان اور مال کی حفاظت پاکستانی اسٹیٹ نہیں کر پاتا کیونکہ پولیس نااہل ہے، اس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ کورٹ سسٹم میں جو ہے ججز ڈر جاتے ہیں کہ ان کے خلاف دہشت گردی ہوگی، کیونکہ فوج کے اوپر اس وقت پریشر یہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مار کے جو ہے بیچ میں سے ٹیررسٹ کو بھی مارے، کیونکہ جو ہے آپریشن ایک ایجنسی میں ہوتا ہے تو وہ سارے دوسری ایجنسی میں بھاگ جاتے ہیں، دوسری ایجنسی میں آپریشن ہوتا ہے تو تیسری میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پورا یہ امریکہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق کیوں ہے؟ کیونکہ کولیشن سپورٹ فنڈز جو ہیں وہ ہم امریکہ سے لیتے ہیں اور رینگ رینگ کے مر مر کے دیتے ہیں۔ وہ ہر لائن آئٹم جو ہے نا مشرف اور بش کے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ہماری نیڈ ہے اور ان کی سپورٹ ہے، بس اس قسم کا ہمارا ریلیشن شپ ہے۔ اور واپس وہی میں نے جو آپ کو دیا ایک کاروباری قسم کا رشتہ ہے ہمارا، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مگر شاہ صاحب اور آپ تینوں سے میں سوال ہے کیونکہ سیگمنٹ ختم کرنا پڑا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ اصل میں جو الزام لوگوں کے اوپر پرسیپشن یہ ہے کہ فارن پالیسی فورن آفس نہیں بناتا، یہی بات اس بریفنگ میں بھی ہوئی اور جگہ بھی ہوئی، فورن پالیسی کون بناتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے فورن پالیسی ہوا میں نہیں بنتی، فورن پالیسی بناتے ہوئے آپ مختلف اداروں سے انپٹ لیتے ہیں۔ فورن پالیسی بناتے مرتب کرتے وقت آپ ماضی کو سامنے رکھتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں اور مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فورن پالیسی مرتب کرتے ہیں۔ کون سے ادارے ان میں شامل ہوتے ہیں شاہ صاحب؟ آبویسلی اس میں فورن آفس ہے، اس میں آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا انپٹ ہے، اس میں آپ کی جو وزارت داخلہ ہے اس کا انپٹ ہے کیونکہ ٹیررزم میں ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ اس میں آپ کی جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ کی جو منسٹری آف فائنینس ہے، کیونکہ اکنامک ڈپلومیسی اور ہمارے اکنامک چیلنجز بھی اس قسم کے ہیں، ان کا انپٹ آتا ہے۔ تو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ہی سمجھتے ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز مل کر بناتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہے تو انہی کو بیٹھنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں جس حکومت کو ہم اپنے اختیارات سونپتے ہیں کہ وہ ہماری بہاف پر ڈیسیژنز لے، تو یہی آرگنائزیشنز ہیں جو انسٹیٹیوشنلی ایک دوسرے کے قریب ساتھ مل بیٹھ کے جو ہے وہ پالیسی بناتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر کوئی فورن پالیسی ہے نہیں۔ پاکستان کے پاس کوئی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی پالیسی نہیں ہے، پاکستان کے پاس کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، پاکستان کے پاس ایک فائر فائٹنگ انجن ہے جو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا پھرتا ہے، اس کو کوئی پالیسی نہیں۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ ایگری کریں ہیں ان کی بات سے؟ ہماری کوئی فورن پالیسی نہیں ہے۔ یہ بات ضرور درست ہے کہ مشورے کے ساتھ پالیسی بنتی ہے، یہ بات درست ہے، چاہے وہ اس میں کتنی کمزوریاں ہوں، مگر پھر حکومت اسے جو اس کا پولیٹیکل پارٹنر ہے وہ چیٹنگ کرتا ہے۔ حسین حقانی ہمارا سفیر نہیں ہے، کتنی کتابیں کوٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف وعدہ معاف دبا ہے۔ نہیں دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ان پہ ہم بھروسہ ہی نہیں کر سکتے، یہ کہتے ہیں آپ حملہ کریں، ڈرون حملے کرتے رہیں، ہم رسمی احتجاج کریں۔ ہارون صاحب، مشرف صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کو مجھے ختم کرنا پڑا ہے، مگر ساری بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ پر آ کر رہ جاتی ہے۔ کون کس پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ٹرسٹ کی کمی کس کس لیول پر ہو چکی ہے، اصل عوام کیا سوچ رہے ہیں، یہ تمام باتیں سوچنے کی ہیں۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد ملتے ہیں۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔